افغان طالبان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث نکلے۔ پاکستان شرپسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کرنے والی افغان حکومت کی کاررستانیوں کے ثبوت سامنے لے آیا۔ مبصرین کے مطابق افغانستان نے انکار کے بعد اب پاکستان میں ہلاک ہونے والے شرپسندوں کی لاشیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ پاکستان میں سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں انجام کو پہنچنے والے دہشت گردوں کی لاشوں کی وصولی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے والے شرپسندوں کو افغان حکومت کی مکمل پشت پناہی اور حمایت حاصل ہے۔ خیال رہے کہ افغان حکومت نے پاک فوج کے ہاتھوں 6 فروری 2025 کو دوران آپریشن ہلاک ہونے والے افغان دہشت گرد کی لاش بھی قبول کر لی۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت لقمان خان ولد کمال خان کے نام سے ہوئی تھی، جو ضلع خوست کا رہائشی تھا۔ اس سے قبل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہلاک کیے جانے والے دہشت گرد احمد الیاس عرف بدر الدین کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی۔ احمد الیاس صوبہ باغدیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا، جس کی ہلاکت پر افغان عبوری حکومت نے نام نہاد شہادت کا جشن بھی منایا تھا۔ مبصرین کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے مختلف آپریشن میں اب تک بڑی تعداد میں افغان دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ ہلاک افغان دہشت گردوں کی لاشوں کی وصولی افغان عبوری حکومت کی فطنت الخوارج کے ساتھ ملی بھگت کا واضح اقرار ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ لاشیں وصول کرنا حکومت پاکستان کے افغان حکومت پر مؤثر دباؤ کا نتیجہ ہے۔ مبصرین کے مطابق ایک جانب افغان عبوری حکومت فطنت الخوارج کی کسی بھی طرح کی مدد سے انکاری ہے، دوسری جانب لاشوں کی وصولی نے ان کے جھوٹ کی قلعی کھول دی ہے۔ افغان طالبان کا یہ دوہرا معیار واضح کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت ایک ملیشیا کی طرز پر کام کرتی ہے، جو فطنت الخوارج کے شرپسندوں کو مکمل سپورٹ کر رہی ہے تاکہ پاکستان کے ذریعے اپنے مذموم مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ مبصرین کے مطابق پاکستان میں شرپسندانہ کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے امریکی اسلحے کی برآمدگی اور افغان شہریوں کے براہ راست تخریب کاری میں ملوث ہونے کے شواہد سامنے آنے کے بعد یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ افغان عبوری حکومت پاکستان میں براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہے۔ ایسے میں افغان حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ وہ افغان طالبان اور فطنت الخوارج کے دہشت گردوں سے ہوشیار رہیں۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا تھا کہ یہ دہشت گرد گروہ افغان شہریوں کو مختلف قسم کا لالچ دے کر پاکستان میں دہشت گردی پر مجبور کرتے ہیں۔ فطنت الخوارج اور افغان عبوری حکومت کے گٹھ جوڑ سے نہ صرف پاکستان بدامنی کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ افغان عوام بھی دہشت گردوں کے مذموم مقاصد میں ایندھن بن رہے ہیں۔ مبصرین کے مطابق اس صورتحال نے افغان عبوری حکومت اور فطنت الخوارج کے منفی رویے کو آشکار کر دیا ہے۔ فطنت الخوارج کے شریعت کا لبادہ اوڑھ کر منشیات کی سمگلنگ اور دیگر جرائم میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق فطنت الخوارج کی حقیقت واضح ہونے کے بعد بہت سے افغان اب ان سے کنارہ کش اور بدظن ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان سے ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کی پشت پناہی ختم کر کے شرپسندوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے کہا کہ داعش، ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کا خطرہ نہ صرف افغانستان اور پاکستان بلکہ پورے خطے اور اس سے آگے تک پھیل چکا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو داعش کا گڑھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ القاعدہ، مجید بریگیڈ، ٹی ٹی پی اور القاعدہ کی دیگر باقیات اب بھی عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ عالمی کوششوں کے باوجود القاعدہ اور اس سے منسلک دہشت گرد گروہ افغانستان کی سرزمین سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ منیر اکرم کے بقول پاکستان کی کوششوں سے ہی القاعدہ کو افغانستان سے بڑی حد تک ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن افریقہ اور دوسرے خطوں میں اس کی باقیات اب بھی موجود ہیں۔ پاکستان اب بھی ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کے خلاف لڑ رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ افغانستان داعش کے خطرے کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کا ذکر نہیں کرتا۔ کونسل ان تنظیموں کے خطرے کو بھی سنجیدگی سے لے اور افغانستان پر ٹی ٹی پی اور مجید بریگیڈ کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے دباؤ ڈالے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔